کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اور ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے سے مراد ان راستوں پر جن پر آپ کا انعام نازل ہوا, جن پہ آپ کا شرف اور ثواب کا کام ہو وہ نازل ہوا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے, ان راستوں پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. غضب کیا چیز ہے؟ جن کو آپ کا جو وہ چیزیں جو آپ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ شرک کیا ہے اور کچھ جانتے نہیں ہوں گے شرک ہے کیا نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا, اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا ماننا. شفا ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں, علاج کرتے ہیں, لیکن وہ شفا یاب نہیں کرتے. شفا یاب دینا اللہ کا کام ہے. اور کچھ لوگ شرک کچھ کو حاجت روا سمجھنا کہ میرا کام اسی سے بنتا ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں بنتا. لیکن اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیے. اگر آپ کے گھروں میں پریشانی ہے, آپ کے گھروں میں اگر مشقت اور تکلیفیں ہیں, تو ان مشقت اور تکلیف کے باوجود اللہ کی عبادت کریے, اللہ کو دل و جان سے مانیے اور توبہ استغفار پڑھتے رہیے. کسی دوسرے کو حاجت روا نہ سمجھیے. یہ شرک ہے. ہر چیز کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے, کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے زیادہ مرتبہ کسی کو دے دینا, اللہ سے زیادہ حق کسی کے اوپر جتلانا, یہی تو شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا میں اپنے علاوہ, تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے سجدہ کرے. لیکن پھر بھی وہ بیوی کو نہیں بتائے کہ تم سجدہ کرو اپنے شوہر کے سامنے, کیونکہ اگر وہ سجدہ کرتے تو اللہ سے زیادہ وہ سجدہ کرنے اس کو مانتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو. یہ مزاروں پہ آ کے سجدہ کرنا, ان مزاروں کو حاجت روا ماننا, ان اولیاؤں کو حاجت روا ماننا, یہی تو شرک ہے. کہتے ہیں کہ یہ بابا ہمارا کام کر دیتے ہیں, یہ صاحب ہمارا کام کر دیتے ہیں, لیکن اس کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا, ان مزاروں پہ ان اولیاؤں کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے, یہی تو شرک ہے. اور سجدہ کرتے ہیں ان مزاروں پر, ان قبر کے اوپر سجدہ کرنا, یہی تو شرک ہے. سجدہ کریے, اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کریے. جتنی سجدہ آپ اللہ کے گھر میں کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بڑھے گا, اور جتنا سجدہ آپ اور کہیں کریں گے اتنا ہی گناہ کے میں آپ مشغولیت جاتے بڑھتے رہیں گے. آج شادی بیاہ کو جتنی آسانیاں شادی ہے اس سے زیادہ کئی مشکلات پریشانیاں کر دیتے ہیں. ان سے پوچھئے, ان غریب باپ سے پوچھئے جن کو اپنے بیٹی کو دینے کے لیے دہیج میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن آج کے دور میں مانگ ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے ماں باپ اپنے زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے اولاد اتنے دہیج مانگتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ اس لائق بنیے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکیے نہیں, اس لائق اپنے بیٹوں کو بنائیے, اس لائق اپنے آپ کو بنیے کہ میں کسی غریب سے میں اپنے مطالبہ کو نہ کہوں, میرے بیٹے کو فلاں چیز چاہیے, آج کے دور میں کچھ نہیں چاہیے تو فلاں اتنا روپے چاہیے. لیکن میں کہوں گا کہ ان بیٹیوں کی دہیج میں ان غریب ماں باپوں کی بھی اعتبار کریے, ان کے اوپر اپنا بھی اعتبار کریے. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا تو اللہ ہی کے بدولت آپ بھی امیر اور اللہ ہی کے بدولت آپ بھی غریب. اگر غریب نہ ہوتا تو آپ امیر کیسے کہلاتے؟ تو امیر اور غریب میں فرق بھی نہیں ہوتا اگر سب برابر ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی سب کو ایک برابر نہیں بنایا تاکہ انسان کو احساس ہو, تاکہ انسان کو شکر کرنے والا بنا دے.
میں کل ایک فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نمازی، سچے نمازی، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن ان کا ایک پیر، صرف ایک پیر کے سہارے بیچارے سفر کرتے ہیں، اور ایک جب مسجد کی طرف جاتے ہیں اور سارا کام گھر کا کرتے ہیں، نہ کوئی دونوں ہاتھ میں سے کوئی ہاتھ نہیں، نہ کوئی ایک، صرف ایک پیر کے بھروسے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کیا کہ اے اللہ ہم کو اس طرح تو نہ بنایا ہو، اگر میں بھی اگر اس طرح ہوتا تو مجھے احساس کہتا ہوتا یہ پیر کس کام کا ہے، اس ہاتھ کس کام کا ہے، اس سے پوچھئے ان دونوں ہاتھوں کی قیمت، اس سے پوچھئے ان ایک پیر کی قیمت کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج اللہ نے ہم لوگوں کو ہر چیز سے نوازا، دو پیر دیے، دو ہاتھ دیے، ہر چیز دیے، عقل و شعور دیے۔ اللہ کا شکر ادا کریے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تم انسانوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیے، خود بخود اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو تین بیٹیاں دی اور اگر اس نے تینوں بیٹی کی تربیت دین پر اور اللہ کے رسول پر کیے اور دنیا سے محبت نہ کر کے اخروی کی طرف محبت لگایا اور تینوں بیٹی کی شادی اور نکاح کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ وہ اس طرح جنت میں ہوں گے جس طرح وہ یہاں اپنے بیٹیوں کی تربیت دی، اس کا اجر اس کو جنت میں ملے گا۔ اور ان دونوں کا فاصلہ، اگر ماں باپ جہنم میں جانے والے ہوں گے تو یہ بیٹی رکاوٹ دیوار کی طرح بن جائے گی کہ ارے اس نے میری تربیت اس طرح سے کی، میری نکاح اس طرح سے کی، مجھے اس کے لیے میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ لیکن آج کے دور میں، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس خرافات میں میں کہوں گا کہ اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو ایسی تربیت دیجیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نے کہا۔ قرآن گھروں میں رکھتے ہیں لیکن قرآن کو اٹھا نہیں سکتا۔ قرآن اس دن اٹھے گا جس دن گھر میں کسی کی میت ہوگی، قرآن اس دن اٹھے گا جس دن شادی و بیاہ کے موقع پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ لے قرآن، لے قسم، قرآن کسی کے گھروں میں پتہ نہیں کتنے دنوں سے رکھا ہے، اس کی صفائی بھی نہیں۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں اسکول نہ جائیں تو ان کو مار پڑتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فیس خراب ہوتے ہیں، اور اگر ان بیٹیوں گھر میں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے تو ان کی کوئی فکر نہیں، ارے میری بیٹی اس لائق نہیں ہوا کہ ابھی روزہ اور نماز کے پابند بن جائے۔ اتنی پیار اور محبت سے کہتے ہیں، لیکن وہ بیٹا مسجد آ جائے، نہیں بیٹے چلو نماز کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن اسکول اور کالج کے لیے ضرور کہیں گے۔ میں کہوں گا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، نماز اللہ کے نزدیک بہت عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی اور نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے کیا لایا اور کیا پایا اور کیا کھویا دنیا سے۔ تو اس لیے کہوں گا کہ اپنے والدین اپنے اولاد کی فکر کریں، سیدھے راستے پر لائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بتائیں۔ ان راستوں پر مت چلائیے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے شادی کے متعلق کچھ عرض کیا، کچھ نماز کے متعلق عرض کیا، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں شرک کے متعلق عرض کیا۔ میری امید، میری باتوں کو آپ لوگ ضرور غور سے سنیں گے، کہیں گے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، کلمہ توحید پڑھنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ہر ایک جنتی ہوگا، لیکن اس کا ایمان اگر پاک اور صاف ہے تب۔ دنیا میں دکھلاوا نہیں پسند، دکھلاوا اگر کرنا ہے تو اللہ کے نزدیک، اللہ اور آپ کے اپنے نزدیک میں کریے۔ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر شخص جنتی ہوگا،
لیکن جنتی اس وقت ہوگا جب وہ گناہوں کی سزائیں پا کر پاک وہ صاف ہو جائیں گے، پھر وہ ان کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ جس طرح آج اس دنیا میں کچھ لوگ 6 مہینے سال بھر کی طرح قیدی ہو جاتے ہیں جیل میں، پھر ان قید خانوں سے ان سال اور مہینوں کی مدت گزرنے کے بعد ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن توحید کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو جہنم کے آگ سے ان کو عذاب دے کر بری کرنے کے بعد اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن میں کہوں گا وہ جہنم والا کام ہی کیوں کرے، وہ جہنم والا کام ہی کیوں کرے کہ مجھے جہنم میں جانا ہو، میں اس راستے پہ کیوں جاؤں کہ میں آگے گڈھے میں گر جاؤں۔ اپنے ایمان کو سنوارئے، ایمان کو تازہ رکھیے، ایمان کو مضبوط رکھیے۔ اگر پریشانی اور مشقت اور پریشانی آتی ہے تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے توفیق مانگیے، نماز پڑھیے، اللہ کے لیے ہر چیز کریے۔ دنیا میں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں، تکبر اور غمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ انہی باتوں کو میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔